انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ پہلی ہی رات آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر 11 بار کی تو بات ہے تو 11 بار اسی طرح پڑھیں، یعنی آپ مالی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، آپ پر قرض بوجھ پڑے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، دشمنوں پر فتح چاہتے ہیں، آپ جو بھی چاہتے ہیں، آپ کا مقصد جو بھی ہو، انشاءاللہ العزیز تیر بہدف کام کرے گا ایک ہی رات کے وظیفے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک حاجت کے لیے نہیں، جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو یہ وظیفہ پڑھیں سورہ کوثر کا۔ یہ نہیں کہ صرف فلاں حاجت کے لیے، آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہوگا، آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہو، انشاءاللہ سورہ کوثر میں اتنے برکات اللہ نے رکھے ہیں کہ میں اگر صبح سے شام، شام سے صبح اس کے فضائل ذکر کرتا رہوں گا تو ختم ہونے والے نہیں، اتنے برکات اللہ نے رکھے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ کوثر کا آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایک ہی مرتبہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے جس مقصد کے لیے، خواب کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی حاجت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ اور وہ بھی صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنا ہے، صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس ترتیب سے، جس ترتیب سے میں بتاتا ہوں آپ کو، تو انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ سے ایک ہی رات میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ اکثر میں ہر ویڈیو میں، ہر بیان میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی اجازت عام ہے، کسی کو اجازت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اجازت لیکن پھر بھی کمنٹ میں بار بار لوگ کمنٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ مجھے میسج آتے ہیں کہ مجھے خصوصی اجازت دو۔ آپ سب کو جو میرے دیکھنے سننے والے ہیں، سب کو خصوصی اجازت ہے، لیکن 2 شرائط کے ساتھ۔ شرائط بہت آسان ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو ویسے ہی فرض ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ کام ہی کیا کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو آج میں نے دیکھا ہے آج کل کہ تسبیح میں ہاتھ میں ہر وقت لیے پھرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، دن رات وظائف، لیکن 5 وقت کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، آپ مجھے ذرا خود سوچ کر اپنے دل میں بتا دیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ جو کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اللہ کے نافرمان کا وظیفہ کس طرح قبول ہوگا، یہ مجھے ذرا سمجھاؤ۔ تو 5 وقت کی نماز شرط ہے۔ میرے وظائف سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز آپ کو ادا کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہوتا ہے وہ صبح شام دن رات وظائف پڑھتا رہے تو کوئی کام نہیں کرے گا۔ کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص یا رب کہتا ہے، بڑی بری حالت میں ہے، لیکن اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہے، اس کے کپڑے حرام ہیں، تو مجھے بتاؤ کس طرح اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو رزق حلال کی طلب کریں، ہمیشہ کوشش کریں حرام سے خود بھی بچ جائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، حرام مال گھر میں نہ لایا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رزق حلال سے مالا مال کریں۔ تو ان 2 شرطوں کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ کوثر میں اتنے برکات اللہ نے رکھے ہیں،
سورہ کوثر میں اتنے برکات اللہ نے رکھے ہیں کہ میں اگر صبح سے شام، شام سے صبح اس کے فضائل ذکر کرتا رہوں گا تو ختم ہونے والے نہیں۔ اتنے برکات اللہ نے رکھے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا۔ کوثر بھی مراد ہو سکتا ہے، کوثر بھی مراد ہے جو قیامت کے دن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے، جس سے اپنے امت کو پانی پلائے گا، اور جب ایک مرتبہ وہ پانی پی لے گا کبھی بھی انشاءاللہ وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ ہاں جنت میں پانی پیے گا لیکن مزے کے لیے، کیونکہ اس کا پانی بھی تو اتنا لذیذ و مزیدار ہوگا کہ دل چاہے گا کہ پیوں بار بار۔ تو بھائی جنت کے مزے بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے، اللہ ہمیں جنت کے مزے عطا فرمائے۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں، تو وظیفے سے پہلے شرائط آپ کو سننا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وظیفہ اتنے ٹائم کے بعد شروع ہوا، مثال کے طور پر 5 منٹ بعد شروع ہوا، 6 منٹ بعد شروع ہوا۔ جب آپ ان شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ جب کام ہی نہیں کرے گا تو پھر کیا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو بھائی سب سے پہلے آپ نے وظیفے سے پہلے شرائط کو غور سے سننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، تو عمل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ جب وظیفہ کام کرے گا تو انشاءاللہ فائدہ یہی ہوگا، دیکھو میرا کیا مطلب ہے، کیا غرض ہے میرا ویڈیو بنانے سے۔ آپ یقین کریں میرا صرف اور صرف یہی منشا، یہی غرض ہے، یہی میرا جو ہے ارادہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگوں میں وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سورہ کوثر کا ایسا وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ آپ کو رات کے وقت کرنا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنی ہے آپ نے، ایک رات پڑھیں انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، پھر عمر بھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ ویسے بھی میں ایک بات بتا دوں کہ جو چاہتا ہے نا کہ قبر کے اندھیروں سے ان کی حفاظت ہو، قبر میں جو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ظاہر ہے، تو قبر میں وہ چاہتا ہے کہ مجھے روشنی حاصل ہو تو رات کی اندھیرے کی نماز پڑھا کرے، تہجد کی نماز۔ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنے برکات ہوں گے۔ دیکھو اس میں دنیا کے بھی بہت فائدے ہیں، ہم دنیا کے لیے نہیں پڑھیں گے لیکن دنیا کے بھی بہت فائدے ہیں۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے میں رونق ہوتا ہے، ان کے چہرے شاش بشاش ہوتے ہیں، اور جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ان کے چہرے مردار سے لگتے ہیں۔ خواہ کتنا ہی خوبصورت انسان ہو، ان کے چہرے میں وہ روشنی نظر نہیں آتی، وہ رونق، وہ حسن نظر نہیں آتا جو تہجد گزار کے چہرے میں نظر آتا ہے۔ تو تہجد پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز کے لیے آپ اٹھیں اور خوب وضو کریں صحیح طریقے سے، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد خوب تہجد کی نماز جتنی مرضی پڑھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ اس کے بعد آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک حاجت کے لیے نہیں، جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو یہ وظیفہ پڑھیں سورہ کوثر کا۔ یہ نہیں کہ صرف فلاں حاجت کے لیے، آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہوگا، آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی، یعنی آپ مالی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، آپ پر قرض کے بوجھ پڑے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، دشمنوں پر فتح چاہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جو بھی چاہتے ہیں، آپ کا مقصد جو بھی ہو انشاءاللہ العزیز تیر بہدف کام کرے گا ایک ہی رات کے وظیفے سے۔ تو صلاۃ حاجت کے پڑھیں اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون کو 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد،
اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیں. جو بھی درود آپ کو یاد ہو مختصر درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ علی النبی الامی. جو بھی یعنی درود آپ کو یاد ہو، جو مختصر درود پڑھیں 100 بار. اس کے بعد سورہ کوثر کو شروع کریں. پہلی بار جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پڑھیں گے. 11 بار، صرف 11 بار کی تو بات ہے. تو 11 بار اسی طرح پڑھیں کہ جب انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے. پھر جب 101 بار پورا ہو جائے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو اس طرح پورا کریں. ہر بار اگر بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں تو بہتر ہوگا. تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو کتنے بار پڑھنا ہے آپ نے بتانا ہے. کتنی بار؟ 101 بار. 101 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورت پوری کریں. تو 11 بار اسی ترتیب سے سورت کو پڑھیں. یعنی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر کو خوب دل سے 101 بار پڑھنا ہے، پھر سورت پوری کرنی ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس کو دھیان میں رکھیں. اس کے بعد جب 11 بار اسی ترتیب سے ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پھر 100 بار درود شریف پڑھنا ہے پہلی کی طرح. وصلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جو بھی درود آپ کو یاد ہوگا 100 بار پڑھیں. اس کے بعد وظیفہ پورا. آپ خوب دھیان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر درود شریف پڑھ کر اللہ سے خوب اپنی حاجت مانگے. یا اللہ، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور آپ کو پتہ ہے، میرا یقین ہے کہ میرا آپ کے سوا کوئی رب نہیں، میری دعا سننے والا کوئی نہیں، میری حاجت کو پورا کرنے والا سوائے تیرا کوئی بھی نہیں. یا اللہ، میری فلاں حاجت کو پورا فرما. اور رو رو کر دعا مانگی، رو کر دعا مانگنی ہے، خوب اپنی حاجت مانگنی ہے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ پہلی ہی رات آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. اور اگر بالفرض والمحال اگر آپ کی دعا پہلی رات پوری نہ ہو تو آپ یہی سمجھیں کہ میرے عمل میں کوتاہی ہوئی ہے. جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ، دیکھو صحابہ کا ایمان کیسا تھا. صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ خادم آیا کہ بارش نہیں ہو رہی اور سارا جو ہمارا باغ ہے، آپ کا جو باغ ہے وہ خشک ہو رہا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ مصلی بچھا کر وضو کر کے 2 رکعت نفل کے لیے ہاتھ باندھے اور دعا کی، اور غلام سے پوچھا کہ جاؤ دیکھو کیا حال ہے. غلام نے کہا خوب سورج ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس نے یہی سمجھا کہ میرے نفل میں کوئی کوتاہی ہوگی. ایسا ایمان و یقین اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. دوبارہ نیت باندھی نماز کی 2 رکعت کی. دوبارہ جب نماز پڑھی تو غلام سے کہا دیکھو کیا حال ہے. تو غلام پھر آیا کہ تھوڑا سا بادل آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ اب بھی کچھ کمی ہے میرے نماز میں. تو پھر سہبار جو ہے اس نے نماز پڑھی، 2 رکعت خوب اللہ سے دعا کی. غلام سے کہا جا کر دیکھو. غلام پھر جا کر دیکھا تو واپس آیا کہ حضرت صرف آپ کے باغ پر بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف بالکل نہیں. سبحان اللہ، صحابہ کی یہ شان تھی. تو آپ نے اپنے ایمان اور یقین کو بھی صحیح رکھنا ہے، اللہ پر اعتماد کر کے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی عمل کرتا ہوں.
کہ وہ مجھ پر جس طرح گمان رکھے گا میں وہی کروں گا. یعنی اللہ پر آپ کا اعتماد ہے کہ میری دعا رد نہیں ہوگی، بڑا مہربان ہے میرا رب، تو اللہ وہی کرے گا. اگر آپ کا یہی یقین ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی کہ نہیں، میری کب دعا قبول ہوتی ہے، کب دعا قبول ہوئی ہے کہ اب دعا قبول ہوگی، آپ کا شک ہے اللہ پر، اللہ وہی کرے گا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو اللہ پر اچھا اعتماد رکھیں، اچھا ایمان رکھیں، اچھا ظن، اچھا یقین، اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ وہی ہوگا. انشاءاللہ آپ کا ایمان یہی ہونا چاہیے. آپ کا وظیفے سے پہلے ہی یہی اپنی اصلاح کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا قبول کرے گا. تو آپ کا ایک پہلی ہی رات یہی وظیفہ کام کرے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ وہ نعمت حاصل ہوگی جو آپ چاہتے ہیں. اور اگر آپ کے یقین میں کمی ہے تو اپنی یقین کی اصلاح کر لیں. اگر پہلی رات آپ کا کام نہ ہو تو آپ یہی سمجھیں کہ میرے عمل میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تو دوبارہ کریں. دوبارہ بھی کچھ کمی رہ گئی ہے، دوبارہ بھی کام نہ ہوا تو 12 کریں. انشاءاللہ العزیز 3 دن میں ضرور آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن جب تک آپ کا کام نہ ہو تو آپ یہی سمجھیں کہ میرے میں کوتاہی ہے. پھر اپنی اصلاح کر لیں، تلفظ ٹھیک کریں، یقین و ایمان جو ہے اپنا درست کر لیں، اصلاح کر لیں اپنی خود کی، اور پھر انشاءاللہ پڑھیں تو ضرور کام کرے گا. آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تیر بہدف قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم اور ہموم کو خوشیوں میں بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب